سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ اشفقتم سے ہو رہا ہے کہ کیا تم ڈر گئے؟ تو یہ کیسا ڈر تھا؟ تو اشفقتم کا لفظ جو ہے یہ شفق سے ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت کو بھی شفق کہا جاتا ہے، اور ہماری اردو زبان کا لفظ شفقت جو ہے وہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ اور شفقت جو ہوتی ہے وہ ایسی محبت کو یا ایسے خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ پیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر شفیق ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، انہیں کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو گویا کہ اس خوف کو جو ہے وہ شفقت کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو ڈر گئے کہ کیا اب ہم نبی سے بات نہیں کر سکیں گے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تنہائی نہیں اختیار کر سکیں گے، اور جن صحابہ کرام کے پاس بالخصوص بالکل ہی مال نہیں تھا تو کیا وہ اس نیک عمل سے محروم رہیں گے کہ کیا ہم اپنے نبی سے بات کرنے سے پہلے کوئی مال بھی نہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ تو دل و جان سے یہ بات چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ہو اور ہم قیمتی سے قیمتی چیز دے کے اپنے نبی کی تنہائی کو جو ہے وہ لے سکیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہے تھے۔ تو وہ ایک خوف جو ان کے اندر تھا اس کو اللہ پاک نے بڑے خوبصورت لفظ اشفقتم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ یہ حکم چونکہ منسوخ ہو گیا تھا، صحابہ کرام اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تھے، تو یہ تو محض منافقین کا نفاق ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسا فرمایا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک سبسٹیٹیوٹ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک نفلی کام نہیں کر سکتا، ایک ایکسٹرا عبادت اگر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ وہ اپنے فرائض کے جو دین کے فرائض ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا رہے۔ تو دین کے فرائض کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ نفل عبادت سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، میں کہاں سے سٹارٹ کروں اور میں پہلے کیا کروں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ فرائض کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد آپ نفل کی طرف آ جائیں۔ اور پھر سب سے اہم بات وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو کوئی بھی انسان عبادت کرے گا، کسی حکم پہ عمل کرے گا، تو اس کے پیچھے جو مین بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس کو جب جہاں جدھر جیسے چانس ملے گا وہ اطاعت کرے گا، فرائض میں چانس ملے گا فرائض میں کرے گا، اور جہاں اس کو کبھی کہیں نفل اپرچونٹی ملے گی وہ وہاں پہ بھی کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت مبارکہ میں جو ہے فرض اور نفل کو بھی بڑا خوبصورت بیان کر دیا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، آیت مبارکہ کے آخر میں آ رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہے۔ یعنی کہ ہم جب فرض پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم سے کوئی نفل نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، اس میں میری سستی غفلت ہے یا میری بے طلبی ہے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا عمل کر پا رہا ہے، صرف 2 عبادات کا ذکر کیا گیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، لیکن اس کے اندر کتنا جذبہ اور پوٹینشیل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اطاعت کا موقع ملے تو میں اس سے زیادہ بھی کر کے دکھاؤں گا۔ ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنی ذمہ داریوں میں انوالو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا وقت ملے، ہمیں تھوڑا چانس ملے تو ہم نے یہ نیکی کے کام بھی کرنے ہیں، ہم نے یہ عبادات بھی کرنی ہے۔ اس لیے ہم اکثر اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ساری زندگی ہم کام کرتے رہیں، اب ہم جو ہے وہ عبادات کریں گے۔ تو ایک انسان کے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہاں جب کبھی زندگی میں مجھے چانس ملا، وقت ملا، اور وہ سچا اس جذبے میں، اور فی الوقت وہ واقعی اتنا مجبور ہو کہ نہیں کر پا رہا ہو، واللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ کس شوق کے ساتھ کر رہے ہو، اور جو تم نہیں کر پا رہے ہو اس کے پیچھے تمہارا کتنا شوق چھپا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ہی یہ ان کے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں کے اوپر قسمیں بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ جو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایمان والوں کی ہے، ایک جماعت کافروں کی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک اور جماعت ہے جو کہ منافقین کی ہے، کیونکہ آنے والی صورتوں میں سورہ منافقون ایک ڈیٹیل انہی کے اوپر ہے، لہٰذا وہاں پہ منافقت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ مختصر یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر تو اسلام قبول کر چکے تھے، مگر یہ سچویشن دیکھ رہے تھے کہ اگر کافر غالب آئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر مسلمان غالب آئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کا ایمان جو تھا یا ان کا اسلام جو تھا وہ ایکچولی پیور نہیں تھا۔
اور لفظ منافقون جو ہے یہ لفظ نفقہ سے ہے، اور نفق جو ہے وہ صحرائی چھپکلی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف سے سوراخ کرتی ہے اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے منافق کو منافق کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ وہ عین سچویشن پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے، اس سے منافقون کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ انفاق بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، لہٰذا بڑا خوبصورت کانسیپٹ اس لفظ کے پیچھے یہ ہے کہ گویا کہ دو سراغوں کا ہونا، تو ایمان والا انسان اس دنیا سے خرچ کرتا ہے اور آخرت کے سراغ سے جو ہے وہ اپنے خرچ کیے ہوئے کو ریسیو کر لے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک بڑا خاص اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ کو دو بالکل ڈیفرنٹ معنوں میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، کہیں نیگیٹو اور کہیں پازیٹیو، لہٰذا منافق جو ہے وہ ایک سراغ سے داخل ہوتا ہے دوسرے سراغ سے نکل جاتا ہے، اور ایمان والا جو ہے وہ دنیا کے سراغ میں نیک کام کرتا ہے اور آخرت کے سراغ سے کامیاب ہو کے نکلتا ہے۔ پھر یہاں پہ بہت ہی اہم بات یہ کہ منافق انسان جو ہوتا ہے وہ کافر کی طرح ڈکلیئر نہیں ہوتا ہے۔ کافر تو سر عام آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، لہٰذا وہ کافر ہے، وہ آپ کا ظاہر کا دشمن ہے، ہم اسے لڑ بھی لیتے ہیں، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ سر عام آ کے کہتا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، لہٰذا اگر کبھی وہ ٹریپ ہو بھی جائے، اپنی کسی وجہ سے اس کو پکڑ بھی لیا جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو آیت نمبر 16 میں بھی بیان کیا گیا اتخذوا ایمانہم جنۃ، کہ وہ اپنی قسموں کو آڑ بنا لیتے ہیں، عین وقت پہ وہ قسمیں کھا لیں گے کہ ہمارے دل میں کوئی بد نیتی نہیں ہے، ہم آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لہٰذا ان کی قسمیں آڑ بن جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ اس لفظ کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ جنہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مادہ جیم اور نون ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جو ہے وہ جنہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اسی لفظ سے جن بنتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی لفظ سے جنت بنتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت جو ہے وہ گرینری سے جو ہے وہ ڈھانپی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اسی سے لفظ جنین بنتا ہے، جو کہ ماں کے رحم کے اندر بچہ بنتا ہے تو وہ جنین سے بنتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو گویا کہ ہر چھپی ہوئی چیز کے لیے جو ہے وہ لفظ جنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ قسم کے لیے آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی قسم کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کو اپنی آڑ بنا لیتا ہے۔ اور یہ آڑ بننا اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ عموماً سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی دشمنی کو ظاہر تو کرتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہاں پہ بڑی اہم بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ کافر کو تو سر عام سزا دی گئی ہے، مگر منافق کو ایک دم منافق نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم کسی کے اندر کو نہیں جانتے، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ یہ منافق ہیں، لیکن بہت لیٹ بعد میں جا کے اللہ پاک نے ان کو منافق ڈکلیئر کیا، شروع میں اللہ پاک بھی ان کو منافق نہیں کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بھی خبر دے دی گئی تھی کہ کون مدینہ شریف کے منافق ہیں، لیکن آپ نے بھی صحابہ کرام کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرمایا، آخر دم تک جو ہے وہ ان کو چھپایا گیا ہے، لہٰذا پھر ہم تو کسی کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ منافق ہیں، کیونکہ ہم کسی کی دل کی کیفیت کو نہیں جانتے، کوئی انسان کوئی کام کیوں کر رہا ہے یہ ہم لوگ جج نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا، اب بظاہر ہمیں یہ عمل بڑا غلط نظر آ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک حکمت تھی، لہٰذا ہم ان کے اس فعل کو جج نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں ہمیں کوئی عمل جو ہے بظاہر بڑا اچھا نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے اسکیمنگ جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہوگی، لہٰذا کیا انسان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ تو یہ اختیار اللہ پاک نے ہمیں نہیں دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی قسموں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ صدو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ان کی قسمیں جو ہیں وہ آڑ بن جاتی ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا انتہائی اہم لفظ ہے، اور اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے کہ صد کا جو معنی ہوتا ہے وہ روکنا ہوتا ہے، اور گرامیٹک لحاظ سے فعل صد جو ہے یہ لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فقط فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ میں سو گئی، لہٰذا میری اتنی بات کہنے سے آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں سو گئی ہوں، مزید اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک ایسا فعل ہے جو کہ فقط فاعل کے اوپر پورا ہو گیا۔ میں فاعل ہوں اور میرا کام سونا تھا، یہ دونوں باتیں مل کے ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوگی۔ لیکن فعل متعدی ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل کے ساتھ آپ کو مفعول کا بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے کھایا، لیکن یہاں پہ مزید وضاحت طلب ہے کہ میں نے کیا کھایا، میں نے کھانا کھایا، میں نے میٹھا کھایا، میں نے دوائی کھائی، میں نے کیا کھایا، تو ایسا فعل جو کہ فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی جاتا ہے، ایکسپلینیشن کو بھی جاتا ہے، اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کے اندر یہ دونوں خاصیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ خود تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکتے ہیں، یہ فعل لازم ہو گیا، مگر یہ صرف خود نہیں رکتے بلکہ یہ دوسروں کو بھی روکنے کا باعث بنتے ہیں، تو گویا کہ یہ فعل متعدی سے بھی آ گیا۔
لہٰذا یہ جو صد کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایسا عمل جو کہ صرف ان کو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں روک رہا، بلکہ وہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جیسے کہ فیملی میں کوئی ایک بندہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو وہ پوری فیملی کو بھی خراب کر دیتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اثر ڈال دیتا ہے۔ بڑی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان آپ کی اپنی ذات کو بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے نفاق ایک ایسا عمل ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب بڑی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا تھا، لہٰذا کتنے لوگ جو کہ کافر تھے، بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، انہیں صحابی کا مقام ملا، کسی کو سیف اللہ کا مقام ملا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے تاجر ہونے کا مقام ملا، کسی کو عشرہ مبشرہ کا مقام ملا، یعنی کہ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس اسلام کے صدقے ان کو مقام دلوا دیا۔ مگر یہ کیسے لوگ ہیں کہ اسلام آیا تو یہ لوگ مزید اور ذلیل ہو گئے۔ بڑی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جیسا تمہارا جرم تھا ایسی تمہاری سزا ہے کہ تم خود بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔